چیپٹر نمبر 9 دا فولش کویک. بیوقوف نیم حکیم. نیم حکیم وہ جو ڈاکٹر بننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں. لوگوں کو مشورے دینے والے ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ میڈیسن کھاؤ، یہ کرو تو آپ ٹھیک ہو جائے گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. One evening, as the sun was setting, some travelers stayed to rest under a clump of trees and losing their camels set them to graze. ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، کچھ مسافر درختوں کے جھنڈ کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہرے اور اپنے اونٹوں کو ڈھیلے کر کے انہیں چرنے کے لیے بٹھا دیے. کیونکہ ایک شام کے ٹائم جا رہے ہوتے ہیں اونٹوں والے، وہ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو وہ آرام کرنے کے لیے درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں. انہوں نے اپنے اونٹوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا تاکہ وہ چر لیں. It happened that one of the animals entered a melon field. ایسا ہوا کہ یا یوں ہوا کہ ایک جانور یا ایک اونٹ جو تھا ان میں سے وہ خربوزوں کے کھیت میں داخل ہو گیا. یوں ہوا کہ ایک جانور خربوزے کے کھیت میں داخل ہوا and that a melon stuck in its throat. اور ایک خربوزہ اس کے گلے میں پھنس گیا. مطلب کہ وہ جیسی وہ خربوزوں کے کھیت میں داخل ہوا اس نے خربوزے کھانے شروع کر دیے تو ایک خربوزہ جو ہے وہ اس کے گلے میں پھنس گیا. The owner seeing this and fearing to lose the animal, اس کا مالک نے یہ دیکھ کر اور جانور کے کھو جانے کے خوف سے tied a blanket round its throat, اس کے گلے کے گرد ایک کمبل باندھا and then struck the place with all his might, اور پھر پورے زور سے یا پوری طاقت سے اس جگہ کو مارا، کسی بھی چیز سے مارا ہوا. Instantly the melon broke in the throat of the camel. فوراً ہی وہ خربوزہ ان کے گلے میں ٹوٹ گیا. And it was then easily swallowed, اور پھر وہ آسانی سے نگل گیا. مطلب کہ جیسے ہی وہ خربوزہ اس کے گلے میں پھنسا، اس آدمی نے اس کی گردن کے گرد ایک بلینکٹ لپیٹی، مطلب کہ کمبل لپیٹا تاکہ اسے چوٹ نہ لگے، اور اپنی پوری طاقت سے اس پہ کوئی چیز ماری جس سے وہ خربوزہ اس کی گردن کے اندر ہی ٹوٹ گیا اور اسے وہ اونٹ آسانی سے نگل گیا. A certain man who had just come up, looking on and observing this proceeding, shouldered his bundle and going to the next village, pretended that he was a doctor. ایک آدمی جو ابھی ادھر آیا تھا اس کاروی کو دیکھ رہا تھا، اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اگلے گاؤں میں جا کر یہ دعویٰ کیا کہ وہ ڈاکٹر ہے. مطلب کہ اسے صرف ایک طریقہ پتہ چل گیا، جی گلے میں اگر کوئی چیز پھنسی ہو یا گلے کی کوئی بیماری ہو تو اس کو مارے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اب اس کو یہ تھوڑی پتہ تھا کہ اونٹ اور انسان میں ڈفرینس ہوتا ہے، یہ باقی چیزوں میں ڈفرینس ہوتا ہے. بٹ واٹ کین یو کیور آسک دا ولیجرس. گاؤں والوں نے پوچھا کہ لیکن تم کیا علاج کر سکتے ہو. آئی کین کیور دا گوئٹر آنسر دا کویک. اس نیم حکیم نے جواب دیا یا اس نقلی ڈاکٹر نے جواب دیا کہ میں گلڑ کا علاج کر سکتا ہوں، یا میں نے گلڑ کا علاج کیا ہے. گلڑ کہتے ہیں گلے کی بیماری کو. جو ٹونسلز ہوتے ہیں وہ اسی گوئٹر میں ہی آتے ہوتے ہیں. An old woman whose throat was swollen to a frightful size exclaimed. ایک بوڑھی عورت جس کا گلا خوفناک حد تک پھولا ہوا تھا چیخ کر بولی. frightful size مطلب کہ بہت خوفناک حد تک. exclaimed مطلب کہ بولی. اب exclaimed یہاں پہ چیخ کر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک بندہ بیماری میں اتنا ہے، اسے کچھ امید نظر آئے تو وہ اپنی پوری بے بسی سے چیخ کر ہی بولے گی کہ جی میرا علاج کر دیں یا کچھ بھی. او مائی سن، اے میرے بیٹے، اف یو کوڈ اونلی کیور مائی گوئٹر، اگر تم صرف میرے گلڑ کا علاج کر سکتے ہو، آئی وڈ بلیس یو فار ایور مور، تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے دعائیں دوں گی. اب بوڑھی عورت تھی، اس کا اگر بیماری کا علاج ہو سکتا تھا تو وہ ہمیشہ کے لیے دعائیں دے گی نا اسے. Certainly answered the man, here bring me a blanket and a good sized mallet. یقیناً، اس آدمی نے جواب دیا، یہاں مجھے ایک کمبل اور ایک اچھے سائز کا ہتھوڑا لا کر دو. مطلب کہ یہاں میرے لیے ایک کمبل اور ایک اچھے سائز کا ہتھوڑا لے آؤ. As soon as they were brought, جیسے ہی ان چیزوں کو لایا گیا، he tied up the woman's throat، اس نے اس عورت کے گلے کو باندھا and stuck the swollen part with so much force that the poor old creature instantly expired. اور اس سوجے ہوئے حصے پر اس نے عورت کے گلے پر پٹی باندھی اور اس سوجے ہوئے حصے پر اتنی طاقت سے مارا کہ بیچاری بوڑھی مخلوق فوراً ہی دم توڑ گئی. مطلب کہ اب انسان میں اور اونٹ میں فرق تو ہوتا ہے. اب اونٹ کے گلے میں خربوزہ پھنسا ہوا تھا تو وہ ٹوٹ گیا. اب اس بیچاری کو بیماری اور تھی، اس نے اس سے اتنی زور سے مارا تو مرنا ہی تھا اس بیچاری نے. cried the people, this fellow is a villain. اور لوگوں نے پکارا یہ بندہ ایک بدماش ہے. So they seized him, being minded to carry him before the king. So انہوں نے اسے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے جانے کا ارادہ کیا. One of them، ان میں سے ایک نے however تاہم said کہا
तاہم ان میں سے ایک نے کہا شی واز اے ویری اولڈ وومین، وہ بہت بوڑھی عورت تھی، who must have died shortly in any case، جو کسی بھی لمحے یا کسی بھی حال میں جلدی مر گئی ہوتی، یہ مر گئی ہوگی. Let us therefore compel the wretch to dig her grave، اس لیے اس لیے آئیں اور اس بدبخت کو اس کی قبر کھودنے پر مجبور کریں. اینڈ دین وی کین بیٹ ہم، اور پھر ہم اسے ماریں گے. اینڈ لیٹ ہم گو، اور اسے جانے دیں گے. مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت تھی، اس نے تو بیچاری نے مرنا ہی تھا، آج نہیں مرتی تو کل مر جاتی، چلو وہ مر گئی. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہی اس کی قبر کھدواتے ہیں، اس کو ہی کہتے ہیں کہ اس کی قبر کھودے، اور جب یہ قبر کھود لے گا تو اس کو ہم مار پیٹ کے یہاں سے بھگا دیں گے. سو دے ٹوک ہم اینڈ سیٹ ہم ٹو ورک، تو وہ اسے وہاں لے گئے اور کام پر لگا دیا. بٹ دا گراؤنڈ واز سو اسٹیف، لیکن وہ زمین اتنی سخت تھی، اینڈ ہارڈ، بہت زیادہ سخت تھی، دیٹ ہی میڈ سلو پروگرس، کہ وہ آہستہ آہستہ کھودے گی. مطلب کہ وہ جو قبر جہاں پہ اس کی بنانی تھی، وہ اتنی زیادہ زمین سخت تھی کہ اسے کھودنے کے لیے بہت ٹائم لگ گیا. If you do not dig it, said they, before the king you shall go, and then you will be hanged. انہوں نے کہا کہ اگر تم اسے نہیں کھودتے تو تم بادشاہ کے سامنے جاؤ گے اور پھر تمہیں پھانسی دی جائے گی. Thus exhorted the unfortunate man، اس طرح بدقسمت آدمی کو نصیحت ملی، جو اس نے مطلب کہ کرتوت کی تھی، جو کام کیا تھا، اس کی اس کو نصیحت ملی. In the greatest fear، سب سے بڑے خوف میں، لیبرڈ اوے ود آل ہز مائٹ، اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ محنت کی. اینڈ ایٹ لاسٹ، اور آخر کار، وین دا ولیجرز سا، اور جب لوگوں نے دیکھا، یا گاؤں والوں نے دیکھا، دیٹ ہی ہیڈ فنشڈ ہز ٹاسک، کہ اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. اینڈ ورڈ دا وکٹم آف ہز مسٹیکن ٹریٹمنٹ، اور اپنی غلطی سے مارنے والے کو یا مرنے والی کو دفنا دیا ہے یا دفن کر دیا ہے. دے بیٹ ہم ویل اینڈ لیٹ ہم گو، انہوں نے اچھی طرح اسے مارا اور اسے چھوڑ دیا. اور آخر کار جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ اس نے اپنا کام ختم کر دیا ہے اور اس کی غلطی سے مرنے والی شکار کو دفن کر دیا ہے، اور انہوں نے اسے خوب مارا اور چھوڑ دیا. مطلب کہ اس سے قبر بھی کھدوائی، اس کی سروس بھی کی، پھر اس کو چھوڑ دیا کہ جی جاؤ. Uninfluenced by the severity of his punishment, the man mounted his camel and went on to the next village and again gave himself out as a great doctor. اپنی سزا کی سختی سے متاثر نہ ہو کر، مطلب کہ اسے جو سزا ملی تھی اس سے اسے کوئی نصیحت نہیں ملی، پھر بھی وہ شخص اپنے اونٹ پر سوار ہو کر اگلے گاؤں چلا گیا اور پھر اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر کے طور پر پیش کر دیا. اینڈ واٹ کین یو کیور، سیڈ سم ون، کسی ایک نے پوچھا کہ تم کیا علاج کر سکتے ہو. آئی کین کیور گوئٹر، آنسرڈ ہی، میں گلڑ کا علاج کر سکتا ہوں، اس نے جواب دیا. مطلب کہ اگلے گاؤں جا کے بھی اس نے وہی جواب دیا کہ میں جی یہ کام کر سکتا ہوں. دس ٹائم اٹ واز این اولڈ مین ہو آفرڈ ہمسیلف فار اے ٹریٹمنٹ، اس بار ایک بوڑھا آدمی تھا جس نے اسے اپنے آپ کا علاج کرنے کے لیے پیش کیا، مطلب کہ جس نے اسے کہا کہ جی میرا علاج کرو. بٹ دا پریٹینڈنٹ ڈاکٹر سیڈ، لیکن اس نقلی ڈاکٹر نے یا دکھاوا کرنے والے ڈاکٹر نے کہا، لک ہیئر گڈ پیپل، اچھے لوگوں یہاں دیکھو کہ میری بات سنو. آئی شل ڈو مائی بیسٹ ٹو کیور دس کیس، میں اس کیس کا یا اس معاملے کا حل نکالنے کے لیے پوری کوشش کروں گا. بٹ ریممبر، لیکن یاد رکھو، اف آئی ایم سو انفارچونیٹ ایز ٹو کل ہم، اگر میں بدقسمتی سے اس شخص کو مار دوں، آئی ایم ناٹ ٹو بی کمپیلڈ ٹو ڈگ دا مینس گریو، تو مجھے اس شخص کی قبر کھودنے کی کہ سزا نہیں ملے گی، یا مجھے اس شخص کی قبر کھودنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا. مطلب کہ اگلے گاؤں میں اس نے علاج کرنے کی بجائے پہلے سے ہی کہنا شروع کر دیا کہ جی اگر یہ مر گیا تو مجھے قبر نہیں کھودنے کے لیے دی جائے گی، مطلب مجھے یہ سزا نہیں دی جائے گی کہ جی تم اس کی قبر کھودو، مطلب کیونکہ وہ آلریڈی پہلے گاؤں میں قبر کھود چکا تھا. A pretty sort of the doctor you must be، cried they، آپ کو ایک خوبصورت قسم کا ڈاکٹر ہونا چاہیے، انہوں نے پکارا. Before you begin your treatment، اپنا علاج شروع کرنے سے پہلے، you are talking of digging the patient's grave، تم مریض کی قبر کھودنے کی باتیں کر رہے ہو. Away with you، دفع ہو جاؤ. We shall have nothing to do with you، ہمیں تم سے یا آپ سے کوئی علاج نہیں کروانا. مطلب وہ سمجھدار تھے، انہوں کو پتہ چل گیا جی یہ ڈاکٹر ایسے ہی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تم سے کوئی علاج نہیں کروانا، تم یہاں سے چلتے بنو. Hearing this the pretended doctor began to say to himself، یہ سن کر دکھاوا کرنے والے ڈاکٹر اپنے آپ سے کہنے لگا، what an extraordinary thing this is، یہ کیسی غیر معمولی بات ہے. My best plan surely is to return to the camel men and tell them they have not shown me the right way to cure this disease. میرا سب سے اچھا پلان یہی ہونا چاہیے، یا یہی منصوبہ ہونا چاہیے کہ میں ان اونٹ والے آدمیوں کے پاس جاؤں
اور انہیں بتاؤں کہ انہوں نے مجھے اسی بیماری کا علاج کرنے کا صحیح طریقہ نہیں بتایا. مطلب کہ وہ اپنی غلطی نہیں مان رہا، اور پھر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو انہوں نے مجھے غلط طریقہ بتایا ہے، حالانکہ انہوں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا. Perhaps they will advise me. شاید وہ مجھے مشورہ دیں گے. When he had overtaken them, he cried. جب وہ ان کے پاس پہنچا تو وہ چلایا یا اس نے پکارا. What foolish men you must be. تم کتنے بیوقوف لوگ ہو یا کتنے احمق لوگ ہو. I met an old woman who suffered from goiter just like your camel. میں ایک بڑی عورت سے ملا، کہ میری ایک بڑی عورت سے ملاقات ہوئی جو آپ کے ان کی طرح گلے کی بیماری میں مبتلا تھی. And I tied a blanket around her neck and struck her with a mallet. میں نے اس کی گردن کے گرد ایک کمبل باندھا، اس کے گلے میں کمبل باندھا اور اس پر ہتھوڑے سے مارا. بٹ لیکن انسٹیڈ آف ریکورنگ لائک یور کیمل، لیکن آپ کے اونٹ کی طرح ٹھیک ہونے کی بجائے شی ڈائڈ، وہ مر گئی. اینڈ انسٹیڈ آف گیٹنگ اے فی، اور بجائے اس کے کہ مجھے اس کی فیس ملتی، آئی واز کمپیل ٹو ڈگ ہر گیو، مجھے اس کی قبر کھودنے پر مجبور کیا گیا. مطلب کہ تم نے یہ کیسا مجھے طریقہ سکھایا ہے، یہ تو سارا الٹ ہو گیا. وہ ان کو جا کے یہ سنانے لگا. It is not we who are stupid, answered the camel man, but you. یہ ہم احمق نہیں ہیں، اونٹ والوں نے جواب دیا، لیکن تم ہو. مطلب کہ ہم بیوقوف نہیں ہیں، تم ہو بیوقوف. We are not stupid at all. ہم کسی بھی صورت بیوقوف نہیں ہیں. These animals are camels of prodigious size and strength. یہ جانور شاندار سائز اور طاقت کے اونٹ ہیں، لیکن بہت طاقت رکھتے ہیں. How was a feeble old man to stand the blow of a mallet؟ ایک ضعیف بوڑھی عورت کس طرح کے تھوڑے کی ضرب کا برداشت کر سکتی تھی؟ نو نہیں، اٹ از یو، یہ تم ہی ہو، اینڈ یو اونلی، اور صرف تم ہی ہو، ہو آر اسٹوپر، جو بیوقوف ہو. ون آف دا مین ناؤ اسٹیپڈ فارورڈ، ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا. سینگ ٹو ہز فرینڈز، اپنے دوستوں سے کہتا ہوا، یو ریمین کوائٹ، تم خاموش رہو، اینڈ لیو دس فیلو ٹو می، اور اس آدمی کو میرے پاس چھوڑ دو. Then addressing himself to the newcomer، پھر وہ نئے آنے والے سے مخاطب ہوتے ہوئے، he cried، وہ پکارا یا اس نے پکارا یا وہ چلایا. Hear you sir، جناب سنو. These men do not understand the matter at all، ان لوگوں کو آپ کی بات کی بالکل سمجھ نہیں آئی. I can set it all right for you in a minute، میں یہ ساری چیزیں آپ کے لیے 1 منٹ میں ٹھیک کر دیتا ہوں. Saying this he lifted a heavy stick، یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بڑی چھڑی اٹھائی. Bound with iron rings، جس پر لوہے کے رنگز لگے ہوئے تھے، مطلب کہ لوہے کے کڑے لگے ہوئے تھے. And struck a camel which was feeding off the leaves of a wild plum tree، اور اس چھڑی سے ایک اونٹ کو مارا جو کہ ایک جنگلی بیر کے پتے چر رہا تھا یا کھا رہا تھا. The stolid creature, scarcely feeling the blow, merely moved a step or two forward. دھچکا محسوس ہونے کے باوجود وہ ایک یا دو قدم آگے بڑھا. مطلب کہ وہ اتنا اونٹ طاقتور تھا کہ اسے جتنی مرضی وہ زور سے مارا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک یا دو قدم ہی آگے بڑھا ہوگا یا اپنی جگہ سے ہلا ہوگا، اتنا ہی. یو observes، یو observe، آپ مشاہدہ کریں. said the man، اس آدمی نے کہا. the effect of this treatment on the camel، اس عمل کا اونٹ پر اثر جو ہے اس کا مشاہدہ کریں. now observe its effect on a human being، اب ایک انسان پر اس کا مشاہدہ بھی کرو. he then struck the man himself a similar blow which felled him to the earth like a log، اور اس کے بعد اس نے خود اس آدمی کو ایک ایسی ہی ضرب لگائی جس سے وہ لکڑی کی طرح زمین پر گر گیا. مطلب کہ جتنی طاقت سے اس نے اونٹ کو مارا تھا اتنی ہی طاقت سے اس آدمی کو بھی مارا. when consciousness returned، جب اس کے ہوش واپس آئے، جب وہ مطلب کہ واپس ٹھیک ہوا یا بے ہوشی کی حالت سے واپس آیا. this bewildered victim inquired، تو اس پریشان شکار نے پوچھا، مطلب کہ اس آدمی نے پوچھا. why sir this cruel usage، سر یہ یا جناب یہ ظالمانہ استعمال کیوں؟ مطلب کہ جب اسے خود کو لگی تو کہنے لگا جی یہ ظلم کیوں کیا میرے ساتھ. ڈو یو ناٹ پرسیو، آنسر دا کیمل مین، کیا تم نہیں سمجھے؟ مطلب کہ جو بھی کچھ ہوا ہے ابھی اس کو تمہیں سمجھ نہیں ہے یہ اس بات سے. اونٹ والے نے جواب دیا. آئی وش ٹو شو یو دیٹ واٹ از گڈ فار کیملز از ناٹ گڈ فار پور اولڈ مین اینڈ ویمن، میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو اونٹوں کے لیے اچھا ہے وہ غریب بوڑھوں اور عورتوں کے لیے اچھا نہیں ہے. سیڈ دا ریچڈ مین، اس بدقسمت آدمی نے کہا. آئی نو بگین ٹو سی مائی ایرر، اب مجھے اپنی غلطی نظر آنے لگی ہے، مطلب کہ اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ میری غلطی کیا ہے. نیور نیور اگین شیل آئی سیٹ اپ مائی سیلف،
अप फॉर अ डॉक्टर। कभी नहीं, फिर कभी भी मैं अपने आप को डॉक्टर कहने का दावा नहीं करूँगा। मतलब कि उसे सारी बात समझ आ गई कि वो सारा कुछ कुछ और बात थी, लेकिन वो गलत समझा था।